بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग मनार सबील في शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ौयान इस किताब को पढ़ रहे हैं, और इस किताब में हम लोग बाबु सलात जुमुआ पढ़ रहे हैं, और बाबु सलात जुमुआ में आखिरी फसल पढ़ने जा रहे हैं। वो फसल शुरू होती है यहरुमुल कलामु वल इमामु यख्तुब, वहां से। शुरू करें। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का नंबर 124 है। शुरू करें शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन यहरुमुल कलाम वल इमाम यख्तुब व हुवा मिनहु बिहैथु यस्मअहु लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुल्त लिसाहिबिका वल इमाम यख्तुब अंसित फ़क़द लगौत, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। व युबाहु इज़ा सकत बैनहुमा लिअन्नहु ला ख़ुतबत इज़न युनसितु लहा أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير، فصار إجماعا. قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه. لكل قوم مسجد. لكل قوم مسجد يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. فيه पढ़े वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि जुमा कायम करने से मुताल्लिक है वो चीज। قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه فإن تعددت يجمعون بشد الميم يجمعون فيه. فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها. صحيح. ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة. رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه فليضيف إليها أخرى. وعنه مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وإن أدرك أقل نوى ظهرا. وقال أبو إسحاق بن الشاقلة ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد. قاله في الكافي. وأقل السنة بعدها ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين है ركعتان. सही. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه. وأكثرها 6 لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات. رواه الجماعة إلا البخاري. فالمجموع 6 ركعات، ركعتان من فعله و4 من أمره. قاله في القواعد. काफ़ी है शेख, और पढ़ें इंशाल्लाह। ठीक है। क्यों आपके इसमें वयुसन क़िराअत सूरत अल-कहफ वो नहीं है? हाँ वो भी है वसुन्ना क़िराअत सूरत अल-कहफ फी यौमिहा लिहदीथ अबी सईद रवाहु अल-बैहक़ी وأن يقرأ في فجرها وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة. وفي الثانية هل أتى الإنسان نص عليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، متفق عليه.
وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة. قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب أو يظن الوجوب. لئلا يظن الوجوب، ہاں ٹھیک ہے. چلیں تو پہلے یہ فصل پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اگر وقت بچے گا تو دیکھا جائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ الجمعہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ آخری فصل ہے جس میں جمعہ کے آداب سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، اور جو بھی مخالفات ہیں جمعہ کے دن ہونے والے مخالفات جو بھی ہیں ان کا ذکر کیا تاکہ لوگ جمعہ کے دن جو مخالفات عموماً لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں ان سے دور رہیں. سب سے پہلی بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں آج کا یہ حلقہ نمبر 124. يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. یہاں پر کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ امام اگر خطبہ دے رہا ہے تو ایسی صورت میں بات کرنا حرام ہے. اور آگے یہ ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں مشائخ؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ. جی دیکھیے یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں وَهُوَ مِنْهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ، یعنی اگر کوئی انسان کسی امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور اتنی دور جگہ اس کو ملی دروازوں کے باہر جہاں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو ایسے آدمی وہ آدمی جو جس کو یہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے اس آدمی کا یہ حکم الگ بتلا رہے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آواز امام کی سنائی دے رہی ہے، جمعے کا خطبہ وہ لوگ سن رہے ہیں، ان کے حق میں باتیں کرنا حرام ہے. تو اس سے کیا مفہوم نکل رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی خطبہ نہیں سن رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، یہ کیا بتلا رہے ہیں؟ جی مشاہد تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیخ تو جو نہیں سن پا رہا امام کو تو کیا وہ بات جی چیت کر سکتا ہے؟ ہاں یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہ پہلی عبارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات کرنا حرام اس انسان کے لیے ہے جو امام کا خطبہ سن پا رہا ہے. رہی بات ایسے آدمی کے لیے جو امام کا خطبہ نہیں سن پا رہا ہے، تو ان کے عبارت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ آدمی بات کر سکتا ہے. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ جی مشاہد کہ اگر ایک آدمی خطبہ نہیں سن پا رہا ہے تو کیا وہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر جی سے آواز جی بولیے. ہاں بول رہے تھے کوئی، بتائیے پھر. ہاں کوئی بولے کچھ. نہیں بات کرنا ہی افضل ہے شیخ. جی بالکل صحیح بات ہے. انہوں نے جو لکھا ہے یا انہوں نے جو قید لگائی ہے یہ قید کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے جو قید لگائی ہے وہ ہوا منہ بحیث یسمعہ، کہ اگر ایک انسان جو جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا ہے وہ اگر امام کو نہیں سن رہا ہے تو پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتا ہے تو پھر کوئی گویا کہ مذائقہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ دلیل لے رہے ہیں ایسے اس حدیث سے لقوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت.
تو اب ان کو دلیل یہاں کہاں سے مل رہی ہے مشائخ؟ یہ جو دلیل لے رہے ہیں اس حدیث سے، ان کو کہاں سے دلیل مل رہی ہے؟ والامام یخطب. ہاں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں مثلا؟ کیا تھوڑی وضاحت کیجیے اس کی. وہی جب امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ بات چیت مت کرو، مطلب ٹھیک ہے، خطبہ کو سن رہے ہیں تو بات چیت مت کرو، اس سے یہ مطلب نکال رہے ہو. جی 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 جی، بالکل صحیح سمجھے آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر امام خطبہ دے رہا ہے، اب وہ خطبہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے کب پتہ چلے گا؟ جب آپ سنیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلے گا. جبکہ صحیح بات یہ ہے آپ نہیں بھی سن پا رہے ہیں تو امام خطبہ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے. بالکل دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے. تو اگر صحیح طور پر اس کا اگر آپ اس کا مطابقہ کریں اور اس میں استدلال ڈھونڈیں تو ان لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ دلیل ان لوگوں کے برعکس ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ اس وقت کہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو آپ گویا کہ لغو بات کر گئے ہیں. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ امام تو خطبہ دے رہا ہے، آپ نہیں سن پا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو پتہ چلے گا کہ خطبہ جاری ہے، سب لوگ حضور سے سکون سے بیٹھے ہیں. جب خطبہ ختم ہوگا تو لوگ اٹھیں گے نماز کے لیے، اس سے پتہ چلے گا کہ خطبہ ختم ہوا ہے. لیکن اتنا تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ خطبہ جاری ہے، گرچہ کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ کہنا کہ اگر وہ کوئی آدمی ایسی جگہ بیٹھا ہو جہاں پر اس کو سنائی نہیں دے رہا ہے تو وہ بات کر سکتا ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے. تو ہر اس انسان کے لیے جو جمعہ میں شریک ہے، چاہے وہ امام کا خطبہ سن رہا ہو نہیں سن رہا ہو، اس کو آواز پہنچ رہی ہو نہ پہنچ رہی ہو، بہر صورت اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. جی ٹھیک ہے مشائخ، بات واضح ہے؟ جی چلیے اس کے بعد دیکھیے وَيُبَاحُ إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا خُطْبَةَ إِذًا يُنصَتُ لَهَا. اسی طرح ایک بات اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے امام خاموش ہو گیا، مثلا اس کو کھانسی آ گئی، ایک آدھ منٹ کے لیے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا وہ آرام دے گلے کو، پھر گفتگو شروع کرے. اب اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو کیا ایسی صورت میں بات کرنا درست ہے؟ وَيُبَاحُ إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَا خُطْبَةَ إِذًا يُنصَتُ لَهَا. جی نہیں شیخ، خطبے کے احترام میں جو ہے نا خاموشی سے رہنا بہتر ہے. ہاں بالکل. تو دیکھیے اگر جب بھی امام خاموش بیٹھ رہا ہے تو وہ کسی خاص وجہ سے خاموش بیٹھا ہے، یا اب مثلا جو ہے کسی سے وہ کہتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا قیامت میں، تو وہ خود بھی لمحے فکریہ کے طور پہ کبھی خاموش ہوتا ہے، لوگوں کو بھی سوچنے کا موقع دیتا ہے. اب ایسے موقع پر اگر کوئی بات کرے اور یہ کہے کہ بھئی امام خاموش ہے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں، یہ ساری باتیں یہ قیاساً کہی گئی ہیں کہ خطبہ سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب خطبہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. یہ سب یہ کیا کہتے ہیں، یہ دور سے لی گئی دلیلیں ہیں. یہ جب یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بات کرنے سے، کسی بھی قسم کی حرکتیں کرنے سے منع کیا، تو واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک خطبہ نہ ختم ہو آدمی سکون و اطمینان سے بیٹھے رہے، سنتا رہے، نہ سننے آئے تو بھی خاموش رہے، بات نہ کرے. یہی ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اور دیکھیے ان ساری چیزوں کے لیے دلیل کہاں سے مل رہے ہیں مشائخ؟ جی مشائخ، دلیل کہاں سے مل رہی ہے ان ساری چیزوں کے لیے؟ حدیث سے شیخ. ہاں کون سی حدیث؟ جی بولیے. فقد لغوت والی حدیث. ہاں بالکل. اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت.
تو یہ خطبے کے احترام کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے. جب سے وہ ممبر پر چڑھا الحمدللہ شروع کیا، جب تک وہ نہیں اترے گا اس وقت تک تو خطبے کی کیفیت جاری ہے، خطبہ جاری ہے. اسی طرح دیکھیں یہاں پر یہ بھی کہہ رہا ہے او شرع فی دعاء لانه غیر واجب. اسی طرح اگر کوئی آدمی یعنی خطبے کے دوران جب دعا ہوتی ہے اس وقت بات کرتا ہے تو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ یہ بھی درست بات نہیں ہے کہ جب امام دعا کر رہا ہو تو وہ دعا کس ضمن میں کر رہا ہے، خطبہ ختم ہوا یا خطبہ جاری ہے مشائخ؟ خطبہ جاری ہے، وہ خطبے کے ضمن میں دعا کر رہا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی تو وہ خطبے ہی میں دعا کی یا وہ خطبہ ختم ہو گیا تھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کے لیے دعا کی؟ خطبے میں ہی. ہاں، تو آ کر جو جس نے بھی فرمائش کی بارش کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی دعا کی. اب یہ کہہ رہے ہیں لأنه غیر واجب، دعا کرنا خطبے میں واجب نہیں ہے یعنی کہ سنت ہے. فلا يجب الانصات له، تو اسی لیے اس کے لیے یعنی دعا جب ہو رہی ہو تو خاموش بیٹھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ سب قیاساً استدلالات ہیں، یہ کسی واضح حدیث کی دلیل کی بنیاد پر یہ سارے استنباطات یا یہ مسائل نہیں ہیں. یہاں جو خاص طور پر وَيُبَاحُ إِذَا سَكَتَ بَيْنَهُمَا أَوْ شَرَعَ فِي دُعَاءٍ، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے بات؟ جی شیخ. اچھا چلیے دیکھیے اس کے بعد وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ایک شہر ہے یا ایک بڑی بستی ہے، بڑا گاؤں ہے، وہاں پر ایک بڑی جامع مسجد ہے تو پھر اسی میں جمعہ قائم ہونا چاہیے. ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ قائم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کے لیے دلیل یہ دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء یعنی خلفاء راشدین، ان لوگوں نے مدینے میں صرف ایک ہی جمعہ قائم کیا، وہ بھی مسجد نبوی میں. جبکہ یہاں پر حاشیے میں دیکھیے ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ اور اس سے متعلق جو بھی قباء وغیرہ کا علاقہ ہے یہ سب میں ملا کر 9 مسجدیں کل تھیں. تو مسجد یہ اگر 9 مسجدیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے 9 مسجدوں کے درمیان صرف ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ قائم کرتے تھے. تو اس سے یہ دلیل لے رہے ہیں کہ ایک ہی مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ استثناء کر رہے ہیں دیکھیے الا لحاجت كضيق وبعد وخوف فتنة. الا ہے کہ اگر جگہ کی بہت تنگی ہو رہی ہو اور اسی طرح کافی دور علاقہ پڑ رہا ہے یا فتنے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں بڑے بڑے ملکوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑی جامع مسجدوں میں جمعہ قائم کیا جائے گا بغیر کسی انکار کے یا بغیر کسی نکیر کے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ اجماع کی صورت اختیار کرے گا. یہ کہ مصلیوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، جگہ کم ہے. اب یہاں پر عطا ابن ابی رباح کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی ہے کہ بصرہ میں مسلمانوں کے لیے ایک مسجد کافی نہیں ہو رہی تھی. تو جب عطا ابن ابی رباح سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لکل قوم مسجد یجمعون فیہ، ہر قوم کی ایک الگ مسجد ہے تو اس کے اندر وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں. یعنی ایک علاقے میں آبادی اتنی ہے کہ وہ مسجد شروع سے آخر تک بھر جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو لوگ رہیں گے ان کو نہ نیچے پاکیزہ زمین ملے گی پڑھنے کے لیے، یا پھر جو جگہ جن جگہوں پر گاڑیاں کھڑاتے ہیں وہاں جا کر پڑھنے کی نوبت آئے تو پھر گاڑیاں کہاں کھڑیں گی. تو اس طرح اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور یا پھر علاقے بھی دور دور ہیں تو ایسی صورت میں، یا ہے کہ کچھ فتنے کا خوف ہے تو ایسی صورت میں صرف ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھا جانا چاہیے، ورنہ ایک سے زیادہ مسجدوں میں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَعَدَّدَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَالسَّابِقَةُ بِالْإِحْرَامِ هِيَ الصَّحِيحَةُ لِحُصُولِ الْإِسْتِغْنَاءِ بِهَا.
دیکھیے اگر ایسا ہوا کہ کئی لوگ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ قائم کر رہے ہیں تو بلا وجہ اس قید کو آپ لوگ سمجھیں. فَإِن تَعَدَّدَتْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی وجہ، مثلا جو ہے نہ وہاں پر تنگی ہو رہی ہے، نہ فتنے کا خوف ہے، نہ دوری ہے، اس کے باوجود ہر چھوٹی مسجد والے چاہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں جمعہ ہو، تو یہ درست نہیں ہے. تو اگر اس طرح یہ معقول اسباب کے بغیر کوئی اگر جمعہ قائم کر رہے ہیں ایک دوسرے سے تنافس کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہیں گے انہی کا جمعہ صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے، اس جمعہ کے ذریعے سے گویا کہ پوری قوم اب استغنا میں آ جاتی ہے، یعنی اب گویا کہ اس قوم میں جمعہ قائم ہو گیا، اس کے بعد جو بھی قائم کریں گے گویا کہ وہ جمعہ قائم نہیں کی ہے. تو کہہ رہے ہیں فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهَا، تو اسی سے حکم کو متعلق رکھا گیا. یعنی اب اگر کوئی آدمی یہ تکبیر تحریمہ اس کی چھوٹ جاتی ہے، دوسری مسجد میں جا کے پڑھتا ہے، تو وہ گویا کہ اس کا جمعہ نہیں ہوا، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ معقول سبب کی وجہ سے مختلف مسجدوں میں جمعہ قائم کر رہے ہیں، اس میں کوئی آگے کوئی پیچھے، کسی کا خطیب اگر جو ہے تھوڑا طویل خطبہ دیا، وہ تھوڑی دیر سے تکبیر تحریمہ کہیں گے، تھوڑی دیر سے نماز پڑھیں گے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز وہ قابل قبول ہوگی، ان کو پھر زور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب جمعہ قائم کر رہے ہیں، کوئی بھی سبقت لے جائے کسی سے بھی تکبیر تحریمہ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح فوضا ہو جائے، لوگ بے ترتیبی شروع کر دیں، تو ایسی صورت میں جو مسجد سب سے پہلے پڑے گی وقت ہونے کے بعد، اسی کا جمعہ معتمد ہوگا، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. کتنا جمعہ معتمد ہوگا بولے سے؟ اگر اس طرح بغیر کسی معقول سبب کے لوگ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ قائم کرنا شروع کریں، تو جو مسجد والے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ نماز کا وقت ہونے کے بعد جمعہ کا خطبہ دے کر جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہی سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہی اسی مسجد میں جن لوگوں نے جمعہ پڑھا انہی کا جمعہ ہوگا، باقی لوگوں کا جمعہ نہیں ہوگا جو دوسری جگہ پڑھیں گے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی معقول وجہ ہے، جس طرح دوری ہے، فتنے کا خوف ہے، اور اسی طرح جگہ تنگ ہے، وہ مختلف اگر جوامع میں نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا جو ہے کسی مسجد میں 12 بجے اقامت، کسی مسجد میں 12:03 میں، کسی مسجد میں 12:05 میں، تو یہ خطیب کے خطبے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب یہ معقول سبب کی وجہ سے مسجدوں کا الگ کرنا، جمعہ مسجد کا الگ کرنا، یہ گویا کہ اجماع کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ صاحب کتاب نے یہاں پر ذکر کیا. اب اس کے بعد دیکھیے ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. اگر کوئی آدمی لیٹ ہو گیا جمعہ کی نماز پہنچنے میں، خطبہ نہیں ملا لیکن اس کو نماز صرف ایک رکعت ملی، تو کیا اب وہ پورے 4 رکعت پڑھے گا، یا صرف ایک رکعت پانے کی وجہ سے اس کو جمعہ مل گیا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھ لیا تو پھر اس کو اب جمعہ مل گیا، وہ صرف اٹھ کے ایک رکعت جو چھوٹی ہو اس کو پڑھ لے گا. اس کے بعد فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، آپ نے دوسری رکعت کو پہلی رکعت بنا لیا اور آپ اپنی ایک رکعت اور پڑھ لیں گے، تو اس طرح ہو جائے گا، جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کو ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی نماز کی ایک رکعت پا لیتا ہے امام کے ساتھ، تو گویا کہ وہ نماز کو پا لیتا ہے. تو جب عام نمازوں میں یہ حکم ہے تو پھر جمعہ کے نماز کا بھی یہی حکم ہے، یہ اس دلیل کی روشنی میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ
नवा ज़ुहरन, अगर एक रकात से भी कम पाया, मसलन सिर्फ एक सजदा पाया, तशहुद पाया, तो फिर ऐसी सूरत में वो ज़ुहर की नियत करके पढ़ेगा, यनवी जुमअतन लिअल्ला तुखालिफ नियतुहु नियत इमामिही। ये अबू इसहाक कहते हैं कि आप किसी भी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं नमाज, तो ऐसी सूरत में आप जुमा की नमाज की नियत कर लें, फिर जब वो सलाम फेर दे तो आप ज़ोहर की नियत से उसको बिना करके उसी तकबीर तहरीमा की बुनियाद पर आप अपनी 4 रकात पढ़ लें, क्योंकि दोनों के दोनों फर्ज एक ही वक्त में पढ़े जाते हैं, ज़ोहर हो या जुमा की नमाज हो। वाक़ल्लु सुन्नति बादहा रकातन, इसके बाद कह रहे हैं कि सुन्नत जुमा के बाद कितनी है, तो अकल शै कम से कम 2 रकात तो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। ये हजरत आयशा से भी मरवी है और हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा क्या कहते हैं जुमा के बाद 2 रकात पढ़ते थे, और अगर आप मस्जिद ही में होते तो 4 रकात पढ़ते। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस यहाँ पर देखिए जिक्र हो रही है, व अक्सरुहा सित्तुन, और सुन्नत की नमाज ज्यादा से ज्यादा 6 रकात हैं। क्यों? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मरफू रिवायत है कि जुमा की नमाज कोई पढ़े तो उसे उसके बाद 4 रकात पढ़ लेना चाहिए, ये सही मुस्लिम की हदीस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 रकात नमाज पढ़ते थे घर में, इस एतबार से 6 रकात हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल से 2 रकात और अम्र से 4 रकात साबित हुए हैं। तो ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इसको अहादीस की रोशनी में ये देख कर कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि 4 रकात पढ़ो, तो जब आदमी जुमा की नमाज के बाद फौरन मस्जिद ही में खड़े होकर पढ़ता है तो उसको 4 रकात पढ़ना चाहिए। घर में जाकर पढ़ता है तो उसको सिर्फ 2 रकात पढ़ना चाहिए, क्योंकि घर के ताल्लुक से 2 रकात साबित है, मस्जिद के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल वाज़ेह है कि तुम लोग 4 रकात पढ़ो। उसके बाद सूरतुल कहफ को पढ़ा जाएगा, ये सुन्नत है जुमा के दिन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, शेख अलबानी ने भी इसको सही करार दिया। व अन यक़रा फ़ी फ़ज्रिहा अलिफ लाम मीम सजदा व फ़ानियति हल अता अलल इंसान, अगर जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, जुमा के दिन अगर फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं तो उसमें आदमी को अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकात में हल अता अलल इंसान यानी सूरतुल दहर पढ़ना चाहिए। उससे पहले जो बात कही गई है कि सूरतुल कहफ पढ़ना जुमा के दिन सुन्नत है, ये हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक। और जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरह सजदा और सूरतुल इंसान पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा है, काना यफ़अलुहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। इसी तरह यहाँ एक बात ये कह रहे हैं, वतुकरहु मुदावमतुहु अलैहा लिअल्ला युज़न्न अन्नहा मुफ़द्दलतुन बिसजदा, यहाँ कह रहे हैं कि इस पर हमेशगी इख्तियार करना। किस पर मशाइख? किस पर हमेशगी इख्तियार करने के ताल्लुक से बात हो रही है? जी, जुमे के दिन फजर में अलिफ लाम मीम सजदा और दूसरी रकात में वो हल अता अलल इंसानी। हाँ, ये पढ़ने पर अगर कोई मुदावमत करता है तो ये कह रहे हैं कि मकरूह है, क्योंकि उसकी वजह ये बतला रहे हैं कि लोगों के जहनों में ये बात ना आ जाए कि ये सजदे की वजह से ये सूरत फजीलत वाली हो गई। और इसी तरह जमा ने कहा कि ताकि लोगों के जहनों में इसके वजूब का तस्वर ना पैदा हो, तो ये इसको तो मकरूह कह रहे हैं अगर आप हमेशगी इख्तियार करते हैं। तो सही बात तो ये है कि इस पर अगर कोई हमेशगी इख्तियार करता है तो वो बहुत अच्छी बात है, मकरूह कुछ नहीं है। और लोगों को अगर वजूब का ख्याल होता है तो वजूब का ख्याल ना करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजिब नहीं करार दिया। लेकिन ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में ये चीज़ थी कि आप जुमा के दिन सूरह फजर की नमाज में सूरतुल सजदा और सूरतुल इंसान पढ़ा करते थे। इन लोगों का जो इस्तेदलाल है कि कहीं लोगों को ये जहन में ना आ जाए कि ये सूरत सजदा होने की वजह से अफजल है, तो इस तरह
सजदा होने या ना होने से उसकी अफजलियत का तस्वुर नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए कि सुन्नत ये है कि फजर के नमाज में जुमा के दिन सूरह अलिफ लाम मीम सजदा और सूरतुल इंसान पढ़ा जाए। नक्तफी बिहादल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।